کہا کہ شہداء کی قربانیاں اور غازیوں کی خدمات سرمایہ افتخار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج سے منسلک ہر فرد اور اس کے لواحقین کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ہمارا یہ رشتہ بطور خاندان قابل فخر اور فقید المثال ہے۔ آرمی چیف کا ایک اسٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیوں کے طفیل ہم آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہی ہیں۔ شہداء کی قربانیاں اور غازیوں کی خدمات سرمایہ افتخار ہیں۔ پاک فوج سے منفلک ہر فرد اور اس کے لواحقین کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ہمارا یہ رشتہ بطور خاندان قابل فخر اور فقید المثال ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، شوکت پراچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت صاحب، آرمی چیف کی جانب سے بیان سامنے آیا، شہداء کی قربانیاں اور غازیوں کی خدمات سرمایہ افتخار ہیں، اور ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیوں کے طفیل ہم آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جی شوکت صاحب۔ شوکت پراچا سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ علی صبر نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف کی جانب سے یہ خطاب میں کہا گیا کہ شہداء کی عظیم قربانیوں کے طفیل ہم آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیاں اور غازیوں کی خدمات سرمایہ افتخار ہیں۔ آرمی چیف کا ایک اہم بیان جس میں انہوں نے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیوں کے طفیل ہم آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیاں اور غازیوں کی خدمات سرمایہ افتخار ہیں۔ پاک فوج سے منسلک ہر فرد اور اس کے لواحقین کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ہمارا یہ رشتہ بطور خاندان قابل فخر اور فقید المثال ہے۔ 9 مئی کے بعد کی صورتحال جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک مذموم کوشش کی گئی افواج پاکستان کے خلاف، لیکن بر وقت پاکستانی فوج اور آرمی فوج اور کا ایک جو ہے انہوں نے اس پورے معاملے کو احسن طریقے سے ڈیل کیا، اور اس حوالے سے ایک ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اس آرمی سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے، نوید اکبر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید اکبر، بتائیے گا آرمی چیف کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، آج GHQ میں آرمی چیف نے شہداء اور غازیوں میں اعزازات تقسیم کیے ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر نے آپریشن کے دوران بہادری اور قوم کی شاندار خدمت پر فوجی افسروں کو یہ اعزازات دیے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ بلا شبہ شہداء کی فرسناسی اور عظیم قربانیوں کے طفیل ہم ایک آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیاں، غازیوں کی خدمات ہمارا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ افتخار ہے۔ پاک فوج بطور اپنے سے منسلک ہر فرد کو اور اس کے لواحقین کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ ہمارا یہ رشتہ بطور خاندان قابل فخر اور فقید المثال ہے۔ افواج پاکستان کا ہر سپاہی اور افسر تمام علاقائی، لسانی اور سیاسی تعصبات اور امتیازات سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو مقدم رکھتا ہے۔ مضبوط فوج مملکت کی اسلامی اتحاد کی ضامن ہوتی ہے۔ آرمی چیف نے حالیہ دنوں میں فوجی تنصیبات اور یادگار شہداء کی حرمتوں پر حملوں کے انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا یہ ناقابل برداشت ہے، اور آرمی چیف نے 25 مئی کو یوم تکریم میں شہداء پاکستان منانے کا اعلان کیا ہے۔ جی ٹھیک، نوید اکبر ہمارے ساتھ رہے گا۔ آرمی چیف نے 25 مئی کو یوم تکریم شہداء پاکستان منانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں شہداء اور غازیوں کے اعزاز میں تقریب تقسیم اعزازات منعقد کی گئی، اور اس موقع پر آرمی چیف کی جانب سے خطاب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی عظیم قربانیوں کے طفیل ہم آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیاں اور غازیوں کی خدمات سرمایہ افتخار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج سے منسلک ہر فرد اور اس کے لواحقین کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ہمارا یہ رشتہ بطور خاندان قابل فخر اور فقید المثال ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف کی جانب سے 25 مئی کو یوم تکریم شہداء پاکستان منانے کا بھی اعلان کیا گیا۔ نوید اکبر، اب 25 مئی کو یوم تکریم شہداء پاکستان منایا جائے گا ملک بھر میں پورے عقیدت و احترام کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے اب تیاریاں شروع کی جائیں گی، بہت کم وقت رہ گیا ہے، لیکن پورے ملک میں اس حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ جی بالکل، 25 مئی کو GHQ کے علاوہ نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد، ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر میں بھی یوم تکریم شہداء منائی جائے گی۔ پورے پاکستان میں جہاں جہاں شہداء کی یادگار ہے، تمام کنٹونمنٹ سے ان کے اوپر یہ تقریب منائی جائے گی۔ شہداء کے لواحقین کو بلایا جائے گا، اور اس حوالے سے تیاریاں شروع ہوئی ہیں۔ تمام کور ہیڈ کوارٹر میں یہ ہوگا جہاں جہاں پہ FC اور دیگر سیکورٹی کے اداروں کے جو لوگ ہیں، جہاں جہاں پہ ان کی یادگار شہداء ہے، وہاں پہ پولیس کے شہداء کے سب کے ساتھ یہ یاد منایا جائے گا یوم تکریم شہداء۔ اور اس حوالے سے جو خصوصی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ یہ آرمی چیف کی طرف سے ایک خصوصی جو ہے یہ ایک بڑا اہم قدم ہے، اور اس قدم کو آگے بڑھایا جائے گا، اور آرمی چیف جو ہے وہ اس میں ذاتی طور پر دلچسپی لے رہے ہیں۔ اور یہ شہداء کے حالیہ جو واقعات ہوئے، شہداء کی جو یادگاروں کو جو توڑا پھوڑا گیا، ان کی بے حرمتی کی، اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ شہداء کو تکریم دی جائے، ان کے
جو لواحقین ہیں ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو بلایا جائے گا اور ان کے خیالات بھی سنے جائیں گے، اور یہ بہت اہم موقع ہے جی 25 مئی کو یوم تکریم شہداء جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے منایا جانے کا ارادہ کر دیا گیا ہے۔ نوید اکبر، اس تقریب کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں شہداء اور غازیوں کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی تھی، ان کے خاندان کے ان کے لواحقین بھی یہاں پر بڑی تعداد میں موجود تھے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں فوٹیج میں کہ آرمی چیف نے تمام لوگوں سے فردن بھی ملاقات کی ہے، ان سے مصافحہ کرتے ہوئے بات چیت بھی ہوئی، تو اس تقریب کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ بالکل 51 افسران 51 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری، 22 افسران اور جوانوں کو تمغہ وصالت اور 2 جوانوں کو اقوام متحدہ کے خصوصی میڈل سے نوازا گیا۔ یہ ان کی بہادری کے اعتراف میں تھا اور قوم کے لیے شاندار خدمات پر تھا۔ آرمی چیف نے ان کے لواحقین سے ملاقات کی اور جو شہداء ہیں ان سے کے لواحقین سے آرمی چیف نے بالکل کہا کہ شہداء ہمارے ان کی قربانیوں کے باعث ہم آزاد فضا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور شہداء کی قربانیاں غازی کی ملت ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ آرمی چیف نے بھرپور طریقے سے جو ہے شہداء کے لواحقین کے ساتھ جو ہے اظہار ہمدردی بھی کیا، انہوں نے جو موجودہ صورتحال اس کے اوپر روشنی ڈالی اور یقین دلایا کہ جو افسوسناک واقعات ہوئے 9 مئی کو اور اس کے بعد وہ ناقابل برداشت ہیں اور اس حوالے سے بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ نوید اکبر، 9 مئی کے بعد جو کچھ بھی ہوا، جو یقیناً پوری قوم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ فضا انتہائی سوگوار تھی، اب یہ بتائیے کہ اس کے اثرات کو، اس کے دکھ کو، اس کے درد کو، اس کے رنج و الم کو، اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے یوم تکریم شہداء کتنی معاون ثابت ہوگی؟ بالکل دیکھیں جی، شہداء کے لواحقین جس غم سے، جس پریشانی سے گزرے ہیں اور جس دکھ کا انہوں نے اظہار کیا، حال دنوں میں اس حوالے سے مختلف پبلک سے میسیجز بھی سامنے آئے شہداء کے لواحقین کے، ان کو بہت دکھ، بہت افسوس تھا۔ آج ہی ایک شہید سپاہی کی بیٹی کی جو تمام میڈیا کے اوپر یہ ایک نظر آ رہا تھا پیغام، اس میں جس تکلیف سے وہ گزری تھی انہوں نے اظہار بھی کیا، تو یہ بات جو ہے یہ بڑا اہم ہو گیا ہے کہ اس طرح کا یہ دن منایا جائے تاکہ شہداء کے کو تکریم دی جائے، ان کے عزیز و اقارب کو عزت دی جائے۔ نوید اکبر، بہت شکریہ ہمیں تفصیلاً بتانے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری وجاہت نے پرویز الہی سے راہیں جدا کر لی ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے